بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو استصحاب کی کچھ تنبیہات ہیں، اس کے بارے میں ہے، یعنی کچھ نکات ہیں جو اسی استصحاب کے بارے میں ہیں، ان کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اور تنبیہ بھی تقریباً ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ متنبہ کرنا، متوجہ کرنا۔ تو استصحاب کے کچھ ایسے نکات ہیں جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، ان کو اس تنبیہ کے زمرے میں ذکر فرماتے ہیں کہ تنبیہات الاستصحاب۔ ینبغی تنبیہ فیہ علی امور، کہتے ہیں کچھ امور ہیں جن پر جو ہے وہ متنبہ ہونا اور توجہ دینا ضروری ہے۔ اب وہ ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی تنبیہ جو ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ مثلاً ایک نمبر تنبیہ جو ہے یا ایک نمبر نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انہ یکفی فی تحقق الیقین السابق تحقق ما کان بحکم الیقین شرعا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ استصحاب جب جاری ہوتا ہے تو ایک یقین سابق ہوتا ہے۔ اب یقین کی جب بات آ جاتی ہے تو یقین ایک تو وہ قطع ہوتا ہے جس کو انسان کو واقعاً یقین ہوتا ہے، اور ایک دفعہ کچھ ایسے امور ہوتے ہیں جو یقین تو نہیں ہوتے لیکن شرعاً ان کو یقین کا درجہ دیا گیا ہے۔ جس طرح یہاں ذکر فرماتے ہیں طرق اور امارات، کہ جن کی بحث اور گفتگو امارات میں ذکر ہو چکی، کہ یہ امارات جو ہے انسان کو یقین کا فائدہ نہیں دیتے لیکن یقین کے نزدیک ہوتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے مثال دی، دو شخص جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ زید جو ہے وہ عادل ہے۔ اب یہ دو شخصوں کا گواہی دینا خود یقین تو نہیں ہے لیکن یقین کے نزدیک ہے، تو لہٰذا یہ جو کہا گیا ہے کہ استصحاب میں یقین ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں ایک یقین جو ہے وہ وجدانی ہو، یعنی مجھے یقین ہے، جس طرح میں نے خود دیکھا کہ مثلاً فلاں پانی میں جو ہے وہ مثلاً شراب کے قطرے گر گئے اور وہ نجس ہو گیا۔ ایک دفعہ دو شخص جو ہے وہ آ کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ پانی نجس ہو گیا ہے، تو دونوں میں فرق ہے۔ ایک جو پہلا میں خود دیکھ رہا ہوں یہ یقین وجدانی ہے، یہ تو مراد ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو حکم شارع میں ہے بمنزلہ یقین ہے وہ بھی مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یقین سابق کے متحقق ہونے میں کافی ہے وہ چیز آئے جو یقین کے حکم میں ہے شرعاً، یعنی شارع نے ان امارات اور طرق کو کہا ہے کہ یہ بھی آپ تصور کریں کہ یقین ہی ہے کہ موارد طرق والامارات۔ بس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَلَوْ ثَبَتَ شَيْءٌ مِثْلُ عَدَالَةِ زَيْدٍ بِبَيِّنَةٍ، اگر زید کی عدالت جو ہے وہ دو گواہ بینہ جو ہے دو شخص کی گواہی سے ثابت ہوتی ہے، ثم شک فی حدوث ما یوجب الفسق، پھر شک کیا جاتا ہے کہ آیا اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے جو اس کے فاسق ہونے کا موجب ہو جائے۔ تو یہاں ایک یقین سابق ہے اور ایک شک لاحق ہے، تو کہتے ہیں تستصحب العدالۃ السابقۃ، تو یہاں ارکان استصحاب پورے ہیں، عدالت سابقہ کا استصحاب کیا جائے گا۔ تو یہ زید کی عدالت کا یقین ہونا وجدانی نہیں تھا بلکہ بینے کے ذریعے تھا، کہتے ہیں یہ بھی کافی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَقِينُ اللَّاحِقُ، اور اسی طرح روایات میں بھی اشارہ تھا کہ یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جائے گا بلکہ یقین کو یقین کے ذریعے،
یعنی بعد میں اگر پہلے والے یقین سے ایک دوسرا یقین ٹکرائے تو اس یقین سے بھی کہتے ہیں مراد یقین وجدانی بھی ہو سکتا ہے، اور یقین جو یقین کے حکم میں ہے جس طرح امارات، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَكَذَلِكَ الْيَقِينُ اللَّاحِقُ الَّذِي يَنْقُضُ بِهِ الْيَقِينُ الْأَوَّلُ، کہتے ہیں وہ یقین جو لاحق بعد میں آنا والا ہے، جس سے پہلے والا یقین ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بعد والے یقین سے مراد بھی فقط وجدانی نہیں ہے، بلکہ یکفی فی ہے ما کان بحکم الیقین شرعاً، اس میں کافی ہے وہ چیز جو شرعاً یقین کے حکم میں ہے، لہذا دونوں یقینوں میں جو ہے ہم معنی عام لیتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں، فَلَوْ تَيَقَّنْتَ بِعَدَالَةِ شَخْصٍ، مثلاً کہتے ہیں تمہیں یقین ہے کہ مثلاً زید جو ہے وہ عادل ہے، ثم شککت فی حدوث ما یوجب الفسق، پھر تمہیں شک ہوا کہ اس سے ایسی کوئی چیز سرزد ہوئی ہے جو اس کے فاسق ہونے کا موجب بنے، استصحبت العدالت، تم نے استصحاب عدالت جاری، یقین تھا عدالت کا، شک لاحق ہے تو استصحاب عدالت جاری ہوا۔ یہ تو یہاں یقین سابق تھا اور شک لاحق، لیکن اب بات کر رہے ہیں کہ ایک یقین سابق کے بعد یقین لاحق آ جائے۔ فَلَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَىٰ ارْتِكَابِهِ الْكَبَائِرَ، اگر دو شخص گواہی دیں یعنی بینے آ جائے کہ بھئی یہ جو زید ہے یا یہ جو شخص ہے یہ گناہان کبیرہ کرتا ہے، مرتکب ہوتا ہے، تو اب کہتے ہیں کہ یہ بینہ چونکہ یہ بھی یقین کے برابر ہے، ثبت فسقہ، اب اس کا فاسق ہونا ثابت ہو جائے گا، وانتقض الیقین السابق بعدالتہ، اس کی عدالت کے بارے میں یہ جو ہمیں پہلا یقین تھا یہ اب یقین ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ یقین جو پہلا ہے یہ اس بینے کے ذریعے کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ بینہ بھی جو ہے یقین تو نہیں ہے لیکن یقین کے برابر ہی ہے، اور ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ یقین سابق کو یقین لاحق ٹوٹ سکتا ہے یا اس کو توڑ سکتا ہے۔ وَحَكَذَا غَيْرُهَا مِنَ الْمَوَارِدِ، اور اسی طرح دوسرے موارد بھی شامل ہو سکتے ہیں جہاں یقین سابق ہو اور یقین لاحق اس کو آ کے توڑ دے۔ وَهَذَا مُتَسَالَمٌ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ ظَاہِرًا، کہتے ہیں یہ مسئلہ اتفاقی ہے کہ یقین سے مراد جو ہے وہ یقین وجدانی اور وہ یقین جو نازل منزلہ یقین ہو، جس طرح بینہ ہو گیا، امارات جتنے بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بعد میں آ کر بینہ اس یقین کو توڑتا ہے یعنی اس پر مقدم ہوتا ہے، یہ تقدم، اس کا مقدم ہونا کس اعتبار سے ہے؟ یعنی چونکہ علم اصول میں ایک دلیل دوسری دلیل پر جب مقدم ہوتی ہے تو اس کے مقدم ہونے کے یا تو اس کو کہا جاتا ہے یہ تخصیص کے باب سے ہے یا تخصص کے باب سے ہے یا حکومت کے باب سے ہے یا ورود، چار یہ طریقے ہیں جن کے ذریعے ایک دلیل دوسرے پر مقدم ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بینہ مقدم ہوا ہے یقین سابق پر، یا دوسرے الفاظ میں کہیں کہ یہ جو یقین لاحق یقین سابق پر مقدم ہے اور اس نے آ کر اس کو توڑا ہے، تو یہ کس طریقے سے ہے؟ آیا تخصیص کے ذریعے سے ہے، آیا تخصص حکومت ہے یا ورود ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں مختلف احتمالات ہیں۔ وَلَكِنْ تَقْدِيمُ الْبَيِّنَةِ وَالْيَدِ وَنَحْوِهَا عَلَى مُعَدِّلِ اسْتِصْحَاب، کہتے ہیں بینے کا مقدم ہونا، جس طرح یہاں بینے کی مثال تھی، یا مثلا قاعدہ ید لے لیں، جس طرح اس کی فقہ میں جو ہے ایک پورا باب ہے قاعدۃ الید، وہاں اس کی توضیح ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے انسان کہتے ہیں کہ یہی اس کا مالک ہے۔ مثلا اگر کسی کے گھر میں ایک ہاتھ ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں ایک گھر ہے تو کہیں گے یہ گھر اس کا ہے، اور اسی طریقے سے۔ تو
تو کہتے ہیں یہ جو بینہ ہو گیا، قاعد ید ہو گیا، اس طرح دوسرے امارات یا قواعد جو ہیں یہ مقدم ہوتے ہیں معدل استصحاب، یعنی استصحاب کی جو مدلول ہے، استصحاب کی جو معنی ہے اس پر۔ یہ تقدم جو ہے آیا من باب تخصیص لدلیل الاستصحاب بدلیل الامارہ، یعنی اس اعتبار سے ہے کہ استصحاب کی دلیل جو کہ حجیت استصحاب کو ثابت کرتی ہے وہ تخصیص لگائی جا رہی ہے اس کو دلیل امارہ کے ذریعے، یعنی کہا جائے کہ بھئی استصحاب حجت ہے مگر یہ کہ امارہ کی دلیل جو ہے اس کے برخلاف ہو، یا تخصص کے ذریعے سے ہے، یعنی جو ہے وہ موضوعاً ہی خارج ہے، تخصصاً خارج ہے، یا حکومت ہے یا ورود ہے کہ ان کی توضیح آگے آئے گی۔ کہتے ہیں فی اشکال، اس میں احتمالات ہیں کہ یہ کس عنوان سے ہے۔ اب آتے ہیں ان میں سے کون سا ہے، ان کی طرف آتے ہیں کہ کون سا مراد لے سکتے ہیں۔ اما تخصیص، یہ کہنا کہ قاعدہ ید جو ہے یا قاعدہ بینہ جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے تخصیص کے باب سے، کہتے ہیں فالظاہر و عدمہ، بس اما تخصیص جو ہے فالظاہر و عدمہ، یعنی یہ احتمال دینا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تخصیص وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر دو دلیلوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو، لیکن کہتے ہیں یہاں جو ہے مدلول استصحاب میں اور مدلول یا دلیل امارہ میں جو ہے وہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، لہذا تخصیص نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں لأن بین مدلول دلیل الاستصحاب، استصحاب کی جو دلیل ہے اس کا جو مدلول ہے، جو معنی ہے، جو حجیت استصحاب ہے، و دلیل الامارت، اور امارہ کی جو دلیل ہے، مثلا جس طرح قاعدہ ید ہو گیا، قاعدہ بینہ ہو گیا، ان کے درمیان میں جو ہے عموماً و خصوصاً من وجہ، غالباً یعنی اکثر طور پر یہی ہے کہ ان میں دو مادہ افتراق ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع ہوتا ہے۔ وہ کس طرح عموم خصوص من وجہ، مثلا کہتے ہیں فما انا دلیل الاستصحاب۔ اب دلیل استصحاب کا مطلب یہ ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، یعنی تم نے یقین کو شک کے وجہ سے نہیں توڑنا۔ اب اس میں عمومیت کیا کہاں ہے؟ کہتے ہیں سواء دلت علی نقضہ بینۃ ام لا، چاہے اس یقین کے خلاف بینہ آ کر اس کو توڑے یا نہ توڑے، اس اعتبار سے اس میں عمومیت ہے، لہٰذا یہاں پر یہ کوئی قید نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے یقین کو شک کے ذریعے نہ توڑے، اب یہ یقین اس کے خلاف بینہ ہو یا نہ ہو، یہ ایک طرف سے۔ وہ دلیل البینہ، اور اس طرف سے جو امارہ یا بینے کی جو دلیل ہے، معناہ اعمل بالبینہ، وہ کہتی ہے کہ بھئی تم نے بینہ پر عمل کرنا ہی ہے، سواء کان علی خلافہا استصحاب ام لا، بینہ کے خلاف استصحاب ہو یا نہ ہو، بینہ پر عمل کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ ان میں ایک عموم اور خصوص جو ہے وہ پایا جاتا ہے کہ ان کا مادہ اجتماع وہیں پر ہے، جس طرح مثال انہوں نے دی تھی، زید، عدالت زید کا استصحاب کیا جائے اور اس طرف سے بینہ قائم ہو کہ بھئی یہ مرتکب گناہ کبیرہ ہوا ہے، تو یہاں پر ایک طرف سے بینہ یہ کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے، استصحاب کہتا ہے کہ یہ عادل ہے، تو کہتے ہیں یہ عموم خصوص من وجہ ہونے کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ تخصیص نہیں لگ سکتی۔ تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں عموم خصوص مطلق ہو، جس طرح کہا جاتا ہے اکرم العلماء، اور پھر علماء فاسق جو ہیں وہ اس کو قید لگائی جائے، کیونکہ یہ فاسق جو ہے یہ پھر بھی عالم تو ہے، اور عالم جو ہے وہ اعم ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے اور تخصیص نہیں ہو سکتی، یہ ایک دلیل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ وَلِأَنَّ ظاہر اخبار الاستصحاب تعبا عن تخصیص، کہتے ہیں استصحاب کی جو روایات اور جو ان کا جو ظہور تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں قاعدہ دے رہے ہیں، اور جب قاعدہ دیا جاتا ہے، ایک قانون دیا جاتا ہے، تو وہ تخصیص سے جو ہے وہ انکار کرتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ قاعدے کو جو ہے تخصیص نہیں لگائی جائے گی۔ لقول علیہ السلام، وہ قاعدہ کس طرح سے ہے؟ لا
تنقض الیقین بالشک ابدا، کہتے ہیں کہ یقین کو شک کے ذریعے ابداً اور ہمیشہ جو ہے وہ آپ نقض نہ کریں. تو یہ خود جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ قانون بتایا جا رہا ہے، اور قانون جو ہے اس کو تخصیص نہیں لگائی جاتی. یہ ایک احتمال جو ہے وہ. البتہ تخصص کے بارے میں کہتے ہیں احتمال ہو سکتا ہے، ولیکن یحتمل تخصص، لیکن یہ کب؟ ان کان المراد من الیقین ہونا. یہ تخصص اس وقت ہیں گے جب یقین، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، تو یہاں یقین سے مراد ہم ما یعم القطع وما ثبت بحجت مثل البینۃ بناوے، ہم یہ کہیں کہ یقین سے مراد جو ہے وہ قطع یعنی یقین وجدانی ہے، یا ہر وہ چیز جو شرعاً وہ حجت ہے، جس طرح بینہ ہو گیا یا اس طرح. تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بینے کا مقدم ہونا جو ہے وہ اسباب تخصص ہے، کیونکہ بینہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا تخصصاً جو ہے وہ مقدم ہو جاتا ہے. وَيَحْتَمِلُ الْحُكُومَةُ أَيْضًا، کہتے ہیں یہاں پر حکومت کا بھی جو ہے وہ احتمال. یہ حکومت ایک اصطلاح ہے علم اصول میں، اس کی توضیح جو ہے وہ آگے تعادل اور تراجیح میں جو انشاءاللہ مزید آئے گی. تو کہتے ہیں احتمال حکومت ہے یہاں پر، وہ کس صورت میں ہوگا؟ ان کان المراد من الیقین القطع، کہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ لا تنقض الیقین بالشک، یہ جو یقین ہے اس یقین سے مراد فقط وہ قطع ہے، یعنی وہ جو یقین وجدانی جس کو کہا جاتا ہے. لیکن یہ بینہ اور دوسرے جو قوانین ہیں وہ کسی دوسری دلیل سے ثابت ہوتے ہیں. لہذا وَيَكُونُ دَلِيلُ حُجِّيَّةِ الْبَيِّنَةِ مثلاً، لیکن جو بینے کی دلیل آ کر جو ہے اس کی حجت کو ثابت کرتی ہے، وہ کشارح و مبین، اس کی حیثیت جو ہے وہ شارح اور مبین کی ہے کہ انما ثبتت حجیتہ حکمہ حکم الیقین، یعنی وہ آ کر یہ بتاتی ہے کہ بھئی جس چیز کی بھی حجیت ثابت ہو اس کا حکم وہ یقین کا ہی حکم ہے. تو اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو دلیل حجیت بینہ ہے، یہ جو ہے اس نے اس یقین کے دائرے کو آ کر کیا ہے؟ بڑا کر دیا ہے. پہلے ہی جو دلیل تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بھئی حتماً یقین جو ہے وہ یقین وجدانی ہو، لیکن یہ دوسری دلیل آ کر کہتی ہے کہ بھئی یقین کا دائرہ وسیع ہو گیا ہے، یقین ہر وہ چیز ہے جس کی حجیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے. تو اس اعتبار سے جو ہے ہم کہیں گے کہ بینے کا مقدم ہونا جو ہے وہ اسباب حکومت ہے. اور تیسرا احتمال جو ہے وہ یحتمل الورود، یہ ورود بھی جو ایک اصطلاح ہے، جس طرح صاحب کتاب نیچے کہتے ہیں کہ ان کی معنی جو ہے ہم انشاءاللہ تعادل و تراجیح میں مزید بیان کریں گے، کہ ورود بھی ایک قسم کا تخصص ہی ہے. یعنی ایک چیز مثلا جس طرح کہا جائے بھئی تمہیں جو ہے وہ عالم کا اکرام کرنا ہے، تو جاہل جس طرح کہتے ہیں تخصصاً خارج ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ورود بھی ایک خروج موضوعی جس کو کہا جاتا ہے وہی ہے. تو یہ بھی احتمال ہے یہاں پر. وَيَحْتَمِلُ الْوُرُودُ اِذًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ دَلِيلَ حُجِّيَةِ الْبَيِّنَةِ، کیونکہ بینے کی حجیت کی جو دلیل ہے یثبت تعبداً، وہ تعبداً ثابت کرتی ہے خروج مؤد البینۃ عن الشک. وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی مؤدہ یہ بینہ جو ہے وہ شک سے خارج ہے، یعنی بینے جس چیز کی طرف دلالت کرتا ہے وہ شک نہیں ہے، در واقع دخولہ فی الیقین، وہ یہ کہتی ہے کہ یقین میں داخل ہو گیا ہے. تو لہذا یہ تینوں احتمالات جو ہے یہاں پر ہیں. صاحب کتاب فرماتے وَلَعَلَّهُ الْأَوْجَحُ، احتمال ورود جو ہے یہاں زیادہ جو ہے وہ مناسب لگ رہا ہے، صاحب کتاب فرما رہے ہیں. وَسَيَأْتِي تَوْضِيحُ، اب کہتے ہیں آگے انشاءاللہ آئے گا کہ معنی الحکومت والورود والتخصیص والتخصص قریباً فی التعادل والتراجیح، کہتے ہیں نزدیک ہی میں ہی ہم حکومت، ورود، تخصیص اور تخصص کی معنی کو تعادل اور تراجیح میں ذکر کریں گے.
اب اس کے بعد دوسری تنبیہ ہے، انشاءاللہ اگلے جلسے میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔